عثمان صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو درپیش حالات کے پیش نظر پارلیمانی محاذ پر ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس سے تو مجھے بہت اختلاف ہے، اور جو ان کی حکمت عملی ہے جو احتجاج کی بھی اور سیاست کی بھی، یعنی ان کو جب وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو جو ایشوز لوگوں کو یعنی عام آدمی کو کنسرن کرتے ہیں وہ ان کو اٹھانے چاہیے، لیکن آج تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ ان کے کسی اپنا ممبر اسمبلی نے کوئی ایسی تقریر بھی کی ہو. لیکن اب اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم منسلک وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی خوشائن بات ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے زیادہ ایک بات جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو نااہلیاں ہو رہی ہیں اس کا مقصد مجھے کوئی میں سمجھنے سے قاصر ہوں. یعنی حکومت جو ہے وہ کیا سمجھ رہی ہے، وہ اس پہ کیوں ایکسائٹڈ ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید کوئی اپنا آئینی ترمیم جو ہے وہ درکار ہے جس وجہ سے یہ کام یہ جلدی کیا جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کے پاس نمبرز تو آلریڈی ویسے ہی پورے ہیں. اگر وہ ترمیم کوئی کرنا چاہیں تو جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو 27ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ترامیم بھی ہیں اگر ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو ہم نے جیسے بھٹو صاحب کے ٹائم پہ دیکھا کہ انہوں نے جب وہ دوسری مرتبہ آئے 77 کے انتخابات کے نتیجے میں تو بھاری اکثریت سے آئے، اور شاید انہوں نے کوئی آئینی ترامیم بھی اس وقت متعارف کرائیں جس میں عدالتوں کے اختیارات کم ہو گئے، چیف جسٹس صاحب کا شاید ٹینیور تھوڑا کم کر دیا تھا. لیکن یہ کہ وہ کوئی دیر پا ثابت نہیں ہوئی، اور جو مارشل لاء آیا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا سارا عمل. تو ایک تو بات یہ کہ اس طرح کی کوئی ترامیم جو ہے جو کہ لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر کی جائیں ان کا کوئی فائدہ مجھے سمجھ نہیں آتا. دوسرا آپ دیکھیں، ہم سارا دن یہاں پہ بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ سسٹم کے اندر آئیں اور سسٹم کے اندر سیاست کریں، سسٹم کے اندر سٹرگل کریں اور اس میں سے نتیجہ نکلے گا. تو جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اور جو حکومت ہے ان کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کو اگر اس طرح سے باہر دھکیل دیا جائے گا تو یقیناً ایک مایوسی پھیلے گی. اوورآل جو نظام ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ وہ کمزور ہوگا. تو ایک تو میرے خیال سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے جو بھی اہل اقتدار ہیں ان کو اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک فیصلہ آیا اور ابتدائی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں ہی آپ اتنی جلد بازی میں ان کو ڈی سیٹ کر کے اور اگلے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اگر چند ماہ ٹھہر جاتے ان کو کوئی اپیل وہ کر لیتے اور اس پروسیس میں کوئی جلد بازی نہ دکھائی جاتی تو میرے خیال میں ملک کے اوورآل ایک سسٹم کے لیے وہ زیادہ بہتر. آپ کو اس اجلت پہ شک ہو رہا ہے تو اس اجلت کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں دوسرا یہ کہ جو حکومت جس بات پہ شادیانے بجا رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑی مایوسی پھیل گئی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان میں مایوسی پھیلی ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اقتدار والوں کے لیے بھی. کیونکہ آپ دیکھیں سسٹم فنکشن تبھی کر سکتا ہے کوئی بھی نظام جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو کم از کم یہ یقین تو ہو کہ ہماری سپیس موجود ہے. اگر ہم اس سسٹم کے اندر کوئی ایفرٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بہتر سہولیات اقتدار مل سکتا ہے. تو ضمنی انتخاب لڑ سکتے ہیں نا اپنی سپیس لینے کے لیے. تو اچھا، اب وہ دوسری طرف آئیں. اب میری پی ٹی آئی کے کافی سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے پرائیویٹلی بات ہوئی لاسٹ 2 دنوں میں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی پارٹی میں تو یہ آلموسٹ کنسنسس ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر صورت الیکشن لڑنا چاہیے. اور ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اس بارے میں بھی پریشان تھے کہ ہمیں کوئی خان صاحب سے بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور ان کا خیال یہ کہ جب جو سیاسی لوگ ہیں وہ جائیں گے خان صاحب سے ملنے تو وہ ان کو اس بات پہ کنونس کر لیں گے کہ انتخاب ہمیں ہر صورت لڑنا چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور ان کا کہنا یہ کہ یہ جو گفتگو اپنا ان کے علیمہ خان صاحبہ نے جیسے کی، تو ان کا کہنا یہ کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی یہ سوچ ہو جیل کے اندر بیٹھ کے، لیکن یہ کہ بہت ساری پولیٹیکل سپیس لی جا سکتی ہے صرف انتخاب لڑ کے. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سیاسی لوگوں کی ملاقات جب ہوئے گی خان صاحب سے تو وہ ان کو اس بات پہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن لڑنا جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے. اور ان کو جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کو تو بڑا یقین ہے کہ یہ فیصلہ اسی طرح ہی ہوگا اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی. ٹھیک ہے.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملاقات کا سوال ہے اور اس ملاقات پر ہی انحصار کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ضمنی انتخاب لڑنا ہے یا پھر بائیک آؤٹ کرنا ہے. عثمان شامی صاحب، ایک تو بلومبرگ کی رپورٹ کیا تاثر دے رہی ہے اور جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے، اصل کشیدگی شروع کہاں سے ہوئی؟ اچھا، جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے وہ ساری باتیں جو ہم تصور کرتے تھے کہ ایسے ہو رہی ہیں تو یا ہمیں خبریں آتی تھی اس کو کنفرم کر رہی ہے. جہاں تک آپ کا تعلق یہ کہ یہ ہوا کیا ہے، تو یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. آپ دیکھیں جو انڈیا ہے اس نے جو ہے نا بڑا سمارٹلی پلے کیا تھا اپ ٹل یہ جو ان کا آپریشن سندور جس کو وہ کہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے تھے تو جو بھارتی اینالسٹ ہیں، حکومتی لوگ ہیں سارے، انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو آپ دیکھیں ٹرمپ کے ایجنڈے میں دو چیزیں بنیادی تھیں. ایک ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین. اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میڈ ان امریکہ کو پروموٹ کرنا ہے اور یہ کہ امریکن اکانومی اور ایک انورڈ لکنگ کے اب آپ نے امریکہ کو بہتر بنانا ہے. تو یہ ان کا سب سے بنیادی وعدہ تھا. دوسرا وعدہ ان کا یہ تھا کہ میں یہ جنگیں جو پوری دنیا میں جاری ہیں یہ میں بند کراؤں گا، اور پیس کا وہ پیغام لے کے آ رہے تھے. تو اب جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے اس بات کو بھانپ لیا. انہوں نے، آپ کو اگر یاد ہو تو 13 فروری 2025 جو ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے میرے خیال میں ایک مہینے سے بھی کم عرصے بعد جو ہے وہ مودی صاحب گئے ادھر امریکہ، اور وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی جس کو کہتے ہیں مشن 500، جس میں تھا کہ یہ جو تجارت کا حجم ہے یہ 200 بلین سے بڑھا کر 500 بلین ڈالر تک لے جایا جائے گا. اور اس میں تھا کہ جو بھارت ہے وہ انرجی، اسپیس، ڈیفنس اور گرین ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری ٹیکنالوجیز اور مصنوعات جو ہے وہ امریکہ سے لے گا. اب ہوا گڑبڑ یہ ہوئی کہ یہ سب کچھ بڑا زبردست جا رہا تھا، وہ ہو گیا آپریشن سندور جو کہتے ہیں انڈیا والے اس کو. اب اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا جو دوسرا وعدہ ہے وہ انہوں نے خود ہی ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. تو ٹرمپ صاحب نے یہ جو سیز فائر تھا اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے دوسرے وعدے کی پروجیکشن کے لیے کہ میں نے سیز فائر کرایا. اب اس سے مودی صاحب کی حیثیت تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ایک سپر ہیرو بنے ہوئے ہیں، ان کی پرسیپشن ایسی بنائی گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تعلقات میں بنیادی طور پہ رکھنا آ گیا. پھر باقی آگے بلومبرگ کی سٹوری میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو مودی صاحب نے ان سے گفتگو کی تو ٹرمپ صاحب کو کافی بیزاری ہوئی، اور تب سے ابھی تک ان کی مودی صاحب کی عزت افزائی کا سلسلہ جاری ہے ٹرمپ صاحب. پہلگام واقعے کے بعد تو سبکی پر سبکی اور شرمندگی پر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے بھارت کو، کیونکہ ان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جس نے یہ قبول کرنا گوارا نہیں کیا کہ جنگ بندی ٹرمپ صاحب نے کروائی ہے.